علم الإنسان ما لم يعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب الجمعہ عن عبد اللہ بن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَا يَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ رواہ مسلم۔ آج کا درس جمعہ کے مسائل پر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ ہفتے کی مسلمانوں کی عید ہے اور ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس دن جو نماز پڑھی جاتی ہے بڑی جماعت کے ساتھ، امام کے 2 خطبوں کے ساتھ، اس کو ہم صلاۃ الجمعہ کہتے ہیں۔ اس نماز کی نسبت دن کی طرف کرتے ہیں، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کا بڑا اجتماع اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ گویا ابتدائی خلق اور انتہائی خلق دونوں اسی دن ہے۔ لیکن کون مہینہ ہوگا، کون سال ہوگا، کس مہینے کیا کون سا جمعہ ہوگا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس دن کو اللہ نے یہود و نصارہ پر بھی پیش کیا کہ سب سے افضل دن ہے تو اس کو قبول کرو عید اور عبادت کے دن کی حیثیت سے۔ لیکن یہود و نصارہ نے اس تجویز کو ٹھکرا دیا۔ یہود نے سنیچر کا دن اپنی عبادت کے لیے اور نصارہ نے اتوار کا دن پسند کیا۔ لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس نے جمعہ کے دن کو ہی اپنی ہفتے واری عید اور جمعہ کے اجتماع کے لیے جمعہ کی نماز کی حیثیت سے اس دن کو پسند فرمایا۔ اور یہ بہت اچھی توفیق ہوئی کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا، اور پیدائش کی غرض آدم کی کیا ہے؟ آدم کی پیدائش کی غرض اللہ کی عبادت۔ اس لیے بھی یہ دن بڑا مناسب تھا کہ عبادت کا یہ مخصوص دن ٹھہرتا، جس دن صبح سے لوگ اہتمام کرتے، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، مسواک لگاتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے، اور پہلی ساعت میں، دوسری ساعت میں، تیسری ساعت میں، یعنی امام کے منبر پر اٹھنے سے پہلے پہلے آتے، اور جو جتنا پہلے آتا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا۔ حدیث آئے گی۔ تو یہ خصوصیت اور فضیلت ہے جمعہ کے دن کی۔ حدیث سنیے، جمعہ کی نماز کی اہمیت اور فضیلت وہ کسی بھی فرض نماز کی جماعت سے زیادہ مؤکد ہے۔ کسی بھی فرض نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ جمعہ کے وجوب اور اس کی فرضیت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث اور اجماع امت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کاروبار کو چھوڑو، جیسے ہی جمعہ کے دن اذان ہو فوراً مسجد کی طرف چلو بلا تاخیر۔ اور حدیثوں کے اندر تو آپ حدیث پڑھیں گے ہی، اور اسی طریقے سے علماء امت کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے۔ اس فرض سے مستثنیٰ ہے عورت، بچہ، مسافر، مریض، جو بیمار ہے نہیں آ سکتا، وہ اپنے گھر میں ظہر پڑھے گا۔ عورتیں جو نئی مسجد آ سکتی ہیں ان کے لیے جمعہ فرض نہیں، اگر وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو گھر میں جمعہ قائم نہیں کر سکتی، وہ وہاں ظہر پڑھیں گی۔ کوئی مسافر آدمی ہے، آپ 10 آدمی کے ساتھ پوری بس لے کر کے آپ جا رہے ہیں کہیں، جمعہ کے دن وقت جمعہ ہو گیا، اب آپ نے سوچا کہ یہیں پر کسی سائے دار درخت کے نیچے ہم بس کھڑی کریں اور یہاں پر جمعہ قائم کر دیں، ایک مولوی ہے ساتھ میں اس کو کھڑا کر کے خطبہ دلوا دیں، یہ بے وقوفی ہوگی۔ مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ مستقل جہاں لوگ سکونت پذیر ہوں وہیں کی مسجد میں جمعہ ہے،
اب اگر کوئی شخص باہر کا مسافر ہے، آیا آپ کے محلے میں اور دیکھ رہا ہے کہ جمعہ کا وقت تھوڑا ہے اور اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، ٹرین پلین پکڑنے کی جلدی نہیں ہے، تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اس مسجد میں آ جائے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ اس حکم میں وہ بھی داخل ہے جو یہاں کے مقیم ہے یا اس شہر میں مسافر ہے، اگر اس کو جلدی نہیں ہے ٹرین پکڑنے کی، ہوائی جہاز پکڑنے کی تو۔ لیکن اگر شہر سے باہر ہے اور وہ یہ چاہے کہ اپنے طور پر مسافروں کی جماعت مل کر کے جمعہ قائم کر لے، نہیں کر سکتی، ان کو ہر حال میں ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ البتہ مسافر ہے تو 2 رکعت ظہر پڑھ لیں گے، اور چاہیں گے تو 2 رکعت عصر بھی ملا کر کے پڑھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر مسافر تھے، عرفہ کا میدان میں جب آپ ٹھہرے، وہاں جس سال آپ نے حج کیا جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے جمعہ نہیں پڑھی کیونکہ مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، پہلے خطبہ دیا، اس کے بعد اذان ہوئی، اقامت ہوئی، 2 رکعت ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، اور اس کے معین بعد اقامت ہوئی، 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی، ظہر عصر جمع و تقدیم ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ چلے گئے میدان عرفات میں، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں وہ شام تک، غروب آفتاب تک ذکر و دعا کے اندر، تلاوت کے اندر مشغول ہو گیا۔ تو مسافر اپنے طور پر جمعہ نہیں قائم کر سکتا۔ ہاں، مسافر جس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے یا جس شہر میں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں پر اگر کسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور وہ مشغول نہیں ہے، تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ جمعہ میں آ جائے۔ بہرحال جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے، حدیث ملاحظہ کیجئے، اور اس میں جو کچھ اور مزید مسائل ہوں گے، اگر 3-4 دن ہم ہیں، اگر کنٹینیو کریں گے آپ کو، تو انشاءاللہ کچھ اچھے مسائل بھی آپ کو معلوم ہو سکیں گے۔ فرمایا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ 2 صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ، ان دونوں حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر کی سیڑھیوں پر خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ، کہ لوگ ضرور بالضرور، لام مفتوحہ ہے، اس سے پہلے جملہ قسمیہ ہے، اس کو لام موطأ للقسم کہتے ہیں، آگے قسم کا جملہ محذوف ہے، قسم اللہ کی، ضرور بھی ضرور، یقینی طور پر لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، اللہ کی قسم لوگ ضرور بھی ضرور جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، جمعہ نہ چھوڑیں، جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، 5 وقت کی نماز اہمیت کی ہے، صرف جمعہ بیکار ہے، لیکن جی میں آیا تو چلو جمعہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا، کام میں لگے رہتے ہیں، ظہر پڑھ لیں گے، نہیں، جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ مطلب ہے، ضرور بھی ضرور لوگ جمعہ پڑھیں اور جمعہ چھوڑنے سے پرہیز کریں، ورنہ جمعہ چھوڑنے کے نتیجے میں سزا کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگا دے گا، اور لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کام کے لیے تیار رہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگا دے گا۔ جب گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے تو اس میں حق اور ہدایت داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ انسان کا ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ بندہ غافلین میں سے لکھا جاتا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تو یہ سخت وعید ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، جمعہ کا دن ہو، تو کاروبار، آفس وغیرہ کو چھوڑو بھائی، اور اس کے بعد سیدھا جمعہ کی نماز کا اہتمام کرو۔ اگر کہیں ملازمت کرتے ہو، جمعہ کے دن وہ فرصت نہیں کرتا ہے تو ملازمت چھوڑ دو اس کے پاس سے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی کمپنی جمعہ کے دن چھٹی نہیں دیتی ہے اور تم یہ سمجھو کہ زندگی بھر ایسے ہی جمعہ چھوڑتے رہیں اور وہیں آفس میں ظہر کی نماز پڑھتے رہیں، واللہ دل پر مہر گمراہی کی لگ جائے گی، دل پر مہر گمراہی کی لگ جائے گی۔ اس لیے ایسی ملازمت چھوڑو، ذمہ دار سے بات کرو، اگر وہ ایگری نہیں ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کی فرصت کے لیے، کہو کہ ہم اس سے زیادہ کچھ وقت آپ کا کام کر دیں گے، یہ بھی ہم کو منظور ہے، کچھ سیلری سے کاٹتے ہو تو کاٹ لو، نہیں وہ بھی نہیں کرتا ہے تو CL کٹوا دو، سمجھا کہ نہیں، اپنی تنخواہ سے کٹوا دو، لیکن جمعہ مت چھوڑو، اللہ اسی کمائی میں برکت دے گا۔ اگر مقیم ہو اور بیمار نہیں ہو تو مسجد میں آنا ہے جمعہ کے لیے۔ دوسری حدیث دیکھیے، جمعہ کی نماز ارلیئر ہونی چاہیے۔ عام دنوں میں جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، 12:15 پر، کچھ ایسا 13 پر، 14 پر ادھر وقت ہو جاتا ہے ظہر کا، سورج ڈھل جاتا ہے، بیچ آسمان سے پچھم کی طرف ذرا سا مائل ہو اور کسی چیز کی
کسی چیز کا سایہ اس کے پورب میں لکڑی سے گر جائے تو گویا کہ زوال ہو گیا. زوال مطلب زال یزول بنے سورج ڈھل گیا پچھم کی طرف تو ظہر کا وقت آ جاتا. وہ ادھر میرے خیال سے 12:13-14-15 پہ ہو رہا ہے. اذان کتنے بجے آپ دے رہے؟ 5:45 دے رہے, آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے آپ دے رہے. گرمی کا زمانہ ہو, مختلف محلوں سے لوگوں کو آنا ہے, ٹھیک ہے چلو 1:45 کے بجائے 1 بجے بھی دے سکتے ہو. لیکن جمعہ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھتے تھے. جمعہ کی نماز جیسے ہی زوال ہوتا فوراً نماز کے لیے آپ ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لے جاتے. اور خطبہ بھی ہماری طریقہ سے بہت لمبا نہیں ہوتا, آدھا گھنٹہ, 40 منٹ, 35 منٹ, کہیں تو 45 منٹ. بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دے ان کے یہاں 50 منٹ, اتنا لمبا خطبہ ہوتا. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے, اطمینان کی قرأت ہوتی, سورہ جمعہ, سورہ منافقون یا سورہ اعلیٰ اور غاشیہ آپ پڑھتے. اس کے بعد اگر لوگ لوٹیں گے یا نکلیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سایہ دیوار کا کتنا پورب چلا جائے گا بتائیے. یہاں کہہ رہے ہیں صحابہ کہ ہم جمعہ اتنی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے کہ جب ہم مسجد سے نکلتے تو دیواروں کو سایہ ہی نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے مکانات اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, اس طرح کی بلڈنگاں بھی نہیں ہوتی تھی کہ آدھا راستہ دیوار سے سائے میں ہے, آدمی آرام سے آ جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تو دیواروں کو سائے بھی نہیں لگتے کہ اس سائے میں آدمی اس عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, خاص کے گرمی کے زمانے میں مدینے میں بالکل سیدھی دھوپ پڑتی ہے. جاڑے میں تو سورج دکن کی طرف مائل ہوتا ہے, جاڑے میں دکن کی طرف سے چلتا ہے, اس لیے جاڑے میں سایہ لمبا ہوتا ہے زیادہ. لیکن گرمی میں ایک دم سر کے اوپر ہوتا, آسمان کے بیچ آسمان میں ہوتا سورج, خاص کے مدینے کے اندر. تو دیواروں کو سائے نہیں لگتے, تو یہ سائے کو تلاشتے رہتے یہ لوگ کہ کدھر سایہ ہے, تاکہ ادھر سے بچ کے ادھر آ جائے, ادھر سے چل کے ادھر جائے, تاکہ سایوں میں بچ بچ کر کے اپنے گھر تک پہنچ سکے. اور دوسری روایت آ رہی ہے کہ لوگ غدا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے ہیں. غدا کہتے ہیں اس کھانے کو عربی میں جو زوال سے پہلے کھایا جائے. 11, 11:30 بجے, 12 بجے تک جو کھانا کھایا جاتا ہے عرب زوال سے پہلے کھایا کرتے تھے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ ظہر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے دسترخوان دن کے کھانا کا لگتا ہے. ان کے یہاں ایسا نہیں تھا, ان کے یہاں 11, 11:30 بجے کھانا کھا لیتے تھے, اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ کر لیتے تھے, آرام کر لیتے, اور اس کے بعد تب ظہر کی نماز میں آتے. جمعہ کے دن ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام اپنا غدا اور اپنا قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کرتے. اب اس حدیث سے امام احمد رحمت اللہ علیہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جمعہ کی نماز بہت پہلے ہوتی تھی. ان کے ہاں 8 بجے صبح میں جمعہ کی نماز اگر امام احمد کے ہاں قائم کرے کوئی تو ہو جاتی, کیونکہ نہ خطبہ دینا ہے, نماز پڑھنا ہے, اس کے بعد تب کھانا کھانا ہے, قیلولہ کرنا ہے, اور یہ سب کب ہوتا؟ زوال سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں 7 بجے 8 بجے, اگر اس طریقہ سے جمعہ کی نماز پڑھی جائے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ صحیح ہے. لیکن یہ قول مرجوح ہے. اس کے مقابلے میں حنفیہ کا, مالکیہ کا, شافعیہ کا قول یہ ہے کہ جمعہ کا وقت بھی آفتاب کے, سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی ہے. اور اس قدر شدید اور مضبوط اختلاف, واضح اختلاف ہونے کے باوجود بھی کہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. امام بخاری نے کہا وقت الجمعہ اذا زالت الشمس. ایک دم جہاں مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے امام صاحب وہاں پر سوالیہ نشان لگا کر کے باب قائم کرتے ہیں, لیکن یہاں اتنے کنفرمیشن کے ساتھ باب لگایا کہ جمعہ کا وقت جب سورج ڈھل جائے, کیونکہ دلیل اتنی واضح ہے کہ یہ جو حدیث ہے غدا اور قیلولہ والی وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. صاف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اذا زالت الشمس, جب سورج ڈھل جاتا. تو مطلب کیا ہوا کہ سورج ڈھلنے کے فوراً بعد ہی خطبے پر کھڑے ہو جاتے, مختصر خطبہ ہوتا, نماز ہوتی, اور اس کے بعد جب مسجد سے نکلتے تو دیواروں کو سایہ زیادہ نہیں لگتا. 15-20 منٹ کے اندر سب معاملہ
ایک اندازے کے مطابق 20-25 منٹ میں صاحب خطبہ نماز سب ختم. تو دیواروں کو زیادہ سائے نہیں لگتے تھے, ہلکا خطبہ اور نماز ہوا کرتی تھی. یہ مطلب ہے اس کا کہ زوال ہوتے ہی نماز شروع کر لیتے تھے, دیر نہیں کرتے تھے. تبکیر اور جلدی کی طرف اشارہ ہے, سمجھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور دیواروں کو سایہ بھی نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سایہ زوال ہوتے ہوتے ہی آپ فوراً ہی ساتھ ہی ساتھ زوال کے 12:15 پہ ہونا ہے نا, چڑھ گئے. جہاں آپ ادھر اذان نماز کے لیے 9:45 دے رہے ہیں یا 12:40 پر جمعہ کی اذان دے رہے ہیں, اس وقت جمعہ ختم ہو چکا ہوتا, لوگ نکل رہے ہوتے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی سورج کو دیکھے تو کہے گا کہ لگتا ہے ابھی نہیں ڈھلا, کوئی کہے گا ڈھل گیا, کوئی کہتا ہے نہیں ڈھلا, کوئی کہتا ہے ڈھل گیا. یہ ایسی نوبت ہوتی کہ لوگوں کو سورج کے ڈھلنے اور نہ ڈھلنے میں شک ہوتا. لیکن ایک دم کنفرم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے جب سورج ڈھل ہی جاتا. لیکن اتنی جلدی سارا کام نہیں پڑتا کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ شاید ابھی ڈھلا نہیں ہے. یہ جلدی کی طرف اشارہ ہے. اور رہ گیا قیلولہ اور غدا, جو عرب میں کہتے ہیں زوال سے پہلے کے کھانے کو, تو ہر دن وہ کھاتے رہے ہوں گے زوال سے پہلے آپ قیلولہ کرتے رہیں گے. لیکن صحابہ کرام جمعہ کی حاضری میں جلدی کرنے کے لیے اس دن غدا کو اور قیلولہ کو نماز جمعہ کے بعد کے لیے مؤخر کر دیتے رہے ہوں گے کہ آج چونکہ جمعہ ہے, جلدی پہنچ رہا ہے, صبح ہی سے آمد و رفت کا سلسلہ ہے. اور خاص کے صحابہ کرام جو نیکیوں کے دیوانے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پہلی ساعت میں مسجد آتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ کا ہدیہ کیا. اب اس ثواب کو لینے کے لیے صبح ہی سے لوگ آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جلدی اس لیے بھی نماز کرتے ہیں زوال کے فوراً بعد کہ اب ایک آدمی اگر 7 بجے 6 بجے سورج نکل رہا ہے اور وہ پہلی ساعت میں آیا ہے, مثال کے طور پر سورج نکلنے کے بعد سے علماء نے کہا کہ وقت کا انتظار کریں گے. اب وہ 60 منٹ کی تو نہیں تھی اس زمانے کے اندر. چلو اگر مثال کے طور پر ہم تو کو یہ دے دیں کہ اب اللہ کے یہاں ساعت کی کیا مقدار ہے اور کتنی دیر تک آنے والے ایک ساعت اور پہلی ساعت میں کہے جائیں گے, یہ تو اللہ جانے. لیکن ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے کہ اگر 40 منٹ کا مان لو کہ ایک ساعت ہے تو 6 بجے سے لے کر 6:40 تک میں ایک ساعت میں جتنے لوگ آئیں گے سب وہ اونٹ ہدیہ کرنے والے بنیں گے. اب اس طریقے سے دوسرے گائے والے, پھر وہ کبشہ والے, اور اس طریقے سے مرغے والے, اور یہ انڈے والے, یہاں تک کہ جب امام خطبے پر کھڑا ہو گیا تو ڈور بند, آنے والوں کے ثواب کا دروازہ بند. تو اب جو لوگ ظاہر ہے کہ ایک صبح سے آئے ہوئے ہیں, اگر ان کو اور زوال کے بعد آدھا گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ ٹھہرواؤ گے تو ان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ چونکہ صبح سے ہی مسجد میں آئے ہوئے ہیں, اس لیے جیسے ہی سورج ڈھلے فوراً ہی خطبے پر آپ چڑھ جاتے. اور صحابہ کرام اس دن غدا اور قیلولہ جمعہ کے احترام میں جمعہ کے بعد کے لیے مؤخر کر دیتے. لہذا حضرت امام محمد بن حنبل جس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں, اس کا بڑا معقول جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جمعہ میں جلدی کرنے کے لیے صحابہ کرام اس دن غدا اور قیلولہ کو مؤخر کرتے دیتے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 7 بجے اور 8 بجے جمعہ عید کی طریقہ سے قائم کر دیا جائے. الحمدللہ یہ عمل ان کے یہاں بھی نہیں ہے, خاص کر کے وہ جو پورا مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے, شام تک آپ چلے جائیے تو حنابلہ ہیں اس میں, اور سعودی عرب تو الحمدللہ پورا کا پورا حنبلی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حرمین شریفین سے لے کر جو بھی شہر کی دیگر مساجد ہیں جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے, سب جگہ زوال آفتاب کے بعد ہی ہوتا ہے الحمدللہ. تو اب یہ دیکھیے اتنی ساری علمی گفتگو آپ حضرات نے سنا کہ جمعہ کا وقت کیا ہے, کیا زوال سے پہلے ہے, اور امام محمد کس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں اور کیا جواب دیں گے, اور کیا مطلب ہے کہ دیواروں کو سایہ نہیں لگتا تھا, یعنی جمعہ فوراً ہی زوال کے بعد شروع ہوتا اور اتنی جلد ختم کر دیا جاتا کہ لوگوں کو زوال ہونے اور نہ ہونے میں شک ہوتا, اور دیواروں کو سائے بھی نہیں ہوتے کہ لوگ اس سائے میں بچ کر کے اپنے گھر کو جا سکیں. آئیے اب حدیث کا ترجمہ آپ سے پڑھتے ہیں. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ, ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. ثم ننصرف, پھر نماز کے بعد جب ہم پلٹتے تو لیس للحیطان ظل نستظل بہ, دیواروں کو سائے نہیں ہوتے جس سائے میں ہم سایہ تلاش سکے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ سائے دیوار کی نفی نہیں ہے. اگر دیوار کو سایہ نہیں ہوگا تھوڑا بھی تو سورج ڈھلا کہاں, تو سایہ تو ہوگا تبھی تو سورج ڈھلے گا.
تو ذل نستظل بھائی اتنا سایہ نہیں ہوتا جس میں ہم چل سکے. تو دیواروں کو سایہ نہیں ہوتا. کوئی یہ نہ کہے کہ زوال سے پہلے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ سایہ تو تب ہوگا جب زوال ہوگا تو سایہ اترے گا. تو اس لیے اگر اس حدیث میں بھی کوئی مغالطہ ڈالے کہ دیکھو دیواروں کو سایہ کہاں رکھے گا، نہیں، دیواروں کو سایہ تو تھا، اتنا سایہ نہیں تھا جس میں لوگ چل سکتے تھے. ماشاءاللہ. چلیے، واللفظ للبخاری، یہ لفظ بخاری کا ہے. مسلم میں ہے کہ کننا نجمع معه اذا زالت الشمس. اب لوگوں مسلم شریف میں یہی روایت سلمہ بن اکوع کی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا. دیکھیے واضح ہو گیا نا کہ جب سورج ڈھل جاتا تب جمعہ کی اذان ہوتی اور تب خطبہ ہوتا اور اس کے بعد نماز ہوتی. تو جس سائے کی نفی کر رہے ہیں وہ دیواروں کا اتنا سایہ ہے جتنے سائے میں 3 فٹ سایہ ہو کہ اس میں ایک آدمی آرام سے 4 فٹ ہو جس میں آدمی چل سکے، اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا. وہ جلدی نماز پڑھتے تھے سورج ڈھلتے ہی. تو خطبے میں کیا ہوتا ہے، چند کلمات ہوتے آپ کے اور پھر نماز ہوتی نکل جاتی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی فقاہت اور عقل مندی کی اور ذی علم ہونے کی دلیل یہ کہ اس کا خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو جمعہ کے دن. یہاں ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، 30 منٹ 35 منٹ کا خطبہ اور 5 منٹ کی 7 منٹ کی نماز. نہیں ہوتا. چلیے اس کے بعد تیسری روایت دیکھیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیلولہ نہیں کرتے تھے، غدا نہیں کرتے تھے مگر جمعہ کے بعد. یہ بنیادی حدیث ہے امام محمد کی کہ غدا اور قیلولہ جمعہ کے بعد ہے. اس کا مطلب کہ جمعہ بہت پہلے ہے، 7 بجے 8 بجے 9 بجے صبح میں. لیکن نہیں، جمعہ کے اہتمام میں آج کے دن جمعہ کے دن غدا اور قیلولہ کو جمعہ کے بعد مؤخر کر دیتے تھے تاکہ شروع میں جو آنے کا ثواب ہے اس سے لوگ محروم نہ ہوں. فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 1-2 حدیث اور دیکھیے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے. اب بعض اہل علم نے کہا خطبہ کھڑے ہو کر دینا واجب ہے اور کسی نے کہا کہ مسنون ہے. سمجھا کہ نہیں؟ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ واجب ہے. 2 خطبے کے درمیان فصل ڈالنے کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے. سمجھا. لیکن اب مان لو کہ کوئی امیر المومنین آ گئے ہیں، حکمراں مسلمانوں کا آ گیا، وہی خطبہ دینا چاہتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے ہی خطبہ دے گا. سمجھا کہ نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کے خطبہ دیا. سمجھا. تو جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے. فجاءت عیر من الشام. خطبہ جمعہ کا دے رہے تھے کہ شام سے تجارتی قافلہ آیا. عربوں کی تجارت 2 جگہ ہوا کرتی تھی. گرمی میں ملک شام جاتے اور جاڑے میں ملک یمن جاتے. یمن میں جاڑا کم پڑتا ہے، شام میں گرمی کم پڑتی. 2 جگہ کا سفر کرتے تھے. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. بڑے معلوف تھے، بڑے مانوس تھے. گرمی اور جاڑے میں 2 بڑے سفر کیا کرتے تھے یہ لوگ. تو جاڑے میں جاتے یمن، گرمی میں جاتے ملک شام. شام سے تجارتی قافلہ آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جمعہ ہو رہا تھا گرمی میں. تو جب قافلہ آیا تجارتی جس پہ سامان لدے ہوئے تھے، کھانے پینے کی اشیاء، غلے اور اناج لدے ہوئے تھے، تو جب آتے قافلہ والے عیر کہتے ہیں اونٹوں کو جن اونٹوں پر کھانے کی اشیاء، غلہ، اجناس وغیرہ لدے ہوئے ہوں، تو جب آتے تو وہ دفری بجاتے، دف بجاتے، ڈگڈگیا بجاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قافلہ آ گیا ہے. سمجھا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ نماز جمعہ ہو رہی ہے، خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ڈگڈگی کی آواز سن کر کے صحابہ کرام تجارتی قافلے کی طرف دوڑ پڑے غلہ خریدنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز جمعہ کے بعد جب جائیں تو ہم کو کچھ نہ ملے، سب سامان فروخت ہو چکا ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب گئے، یا تو یہ سمجھا ہوگا کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب نہیں ہے، یا یہ سمجھا ہوگا کہ اچھا بعد میں سامان خرید کر کے گھر رکھ کے چھوڑ کے آتے ہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کریں گے ممبر پر خطبہ دیتے رہیں گے، آ کر کے اپن جمعہ کی نماز پا جائیں گے. لیکن ایسا کب ہو سکتا تھا؟ بہرحال جو بھی وجہ ہو،
اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑا خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر لوگ چلے گئے، صرف 12 آدمی بچ گئے، اور حدیث کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ لوٹے بھی نہیں وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نے 12 لوگوں سے آپ نے نماز جمعہ پڑھی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر عتاب نازل کرے گا، عتاب نازل فرمائے گا، ڈانٹ نازل ہو گئی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب لوگوں نے تجارت دیکھا اور اس کے ساتھ کھیل تماشا دیکھا، دف اور ڈبڈوبی بجتی ہوئی، تو آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کر کے چلے گئے، بھاگ گئے۔ تَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ ان کی تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، سامان بک جائے گا، خرید ختم ہو جائے گا تو کھانے کے بغیر مر جاؤ گے یا کھانا پاؤ گے، اللہ رزاق ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سخت ڈانٹ ہوئی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس سے کیا معلوم یہ ہوا کہ خطبے میں آدمی کو خطیب کی خطبے کی بات سننی چاہیے۔ جو کام ہم جمعہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر ایمرجنسی بھی ہے، جمعہ کے بعد بھی ہے تو اس کو روک دو۔ لیکن مان لو کہ اگر بہت ایسی ایمرجنسی ہو گئی، لا قدر اللہ، کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہارے کسی کا اللہ نہ کرے، اور اس طرح کی اگر کوئی خبر آئی ہے تو پھر فوراً نکلو، اس کو دیکھو، اس کو مرنے کے لیے مت چھوڑو، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، علاج کرو۔ جمعہ اگر کہیں پاؤ گے اس مسجد میں یا دوسری مسجد میں تو پڑھ لو گے، نہیں تو ظہر پڑھ لو گے۔ لیکن جو کام اپن جمعہ کے بعد کر سکتے ہیں اس کو جمعہ کے بعد ہی رکھو، سمجھا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جمعہ 12 آدمیوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 40 سے کم تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ کہا بھائی کیا دلیل ہے آپ کی؟ کہا کہ پہلا جمعہ جو ہوا تھا مدینہ میں، اسعد بن زرارہ کے حکم پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے پہلے داعی تھے، مکہ سے آئے تھے مدینہ لوگوں کو اسلام سمجھانے، انہوں نے جو جمعہ قائم کیا، جو پہلا جمعہ تھا مدینہ میں، تو پوچھا گیا کہ کتنے تھے تم لوگ اس دن؟ تو کہا تھا کہ 40 تھے۔ اس فگر کو لیا 40 ہونا چاہیے۔ اتفاق ہے کہ اس مسجد نماز میں 40 آدمی رہے ہوں گے، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ 40 ہی کی تعداد شرط ہے، اس سے کم پر جماعت نہیں ہوگی؟ دیکھو یہ تو 12 آدمی پر نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ 12 آدمی کم سے کم ہونے چاہیے؟ اگر کسی بستی میں 3 آدمی ہوں، 4 آدمی ہوں مسلمان، جو اس بستی میں سکونت پذیر ہو، یہ بات تو عرب والوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن ہم لوگ کو تو سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بستیاں ایسی ہوتی ہیں ہماری کہ جس میں صاحب غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، صرف 2-3 گھر مسلمان کا ہے، اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی مسجد بنا رکھی، ٹھیک ہے، وہی 3 آدمی مل کر کے نماز پڑھے گا، سمجھا؟ 3 تو کم سے کم ہونا نہ چاہیے۔ قرآن کی اسی آیت سے غور کرو نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان جمعہ کے لیے پکارا جائے تو ایک پکارنے والا ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے، تو چلو ایک ہی آدمی لو، کہ مؤذن کے علاوہ ایک آدمی ہے جس کو پکارنے والا پکار رہا ہے کہ بھئی جمعہ کا وقت ہو رہا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، خطبے اور نماز کی طرف آؤ۔ تو ایک تو پکارنے والا ہوا، ایک وہ جس کو پکارا جا رہا ہے آنے کے لیے، اور ایک خطبہ دینے والا تو ہوگا۔ تو آیت سے بھی معلوم ہوا کہ 3 آدمی ہونا چاہیے، اور حدیث ہے کہ کسی بستی میں اگر 3 آدمی ہوں، مستقل قیام پذیر ہوں، اور وہ جمعہ نہ پڑھیں، الا استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان کے اوپر پورے طریقہ سے مسلط ہو جاتا، سمجھا؟ تو اس کا اہتمام کریں۔ معلوم ہوا کہ دیہاتوں میں بھی جمعہ ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں شہروں ہی میں جمعہ ہوگا جہاں پر قاضی ہو، جی تو اب اس لیے دیکھیے گا کہ جو لوگ قاضی کی قید لگا دیتے ہیں، وہ ہر شہر میں مدرسے میں مولویوں کو مفتی اور قاضی بنا دیا ہے۔ یہ کیسا قاضی ہے جس کے قضا کا کوئی ویلو نہیں ہے، گورنمنٹ کے عدالت میں جاتا ہے ایسے اٹھا کے پھینک دیتا، پھر سے مقدمہ لڑو، مدعیہ پھر سے دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں مفتی صاحب نے دارالقضاء کے مفتی صاحب کا پورا فیصلہ تو آ ہی گیا ہے، اس پر دستخط مہر لگی ہوئی ہے، تو کوٹ جائے
नामपल्ली कोर्ट में जाओ, या कौन कोर्ट है तुम्हारे यहाँ, अब वो जाकर के करे कि वेरीफाइड, ओके। ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको चिढ़ है कि साहब ये कितनी आपने पैरेलल अदालतें खोल रखी हैं, इधर आइए हमारे पास जी। तो हम लोग का अपना मामला है कि हम चले जाते हैं किसी मौलवी के यहाँ, या जिसने दारुल कज़ा कायम के नाम से दारुल कज़ा खोला हुआ है, तो वहां चले जाते हैं और मर्द औरत राजी हो जाते हैं और हम उनके फैसले को ले लेते हैं। अदालत का चक्कर कौन लगाए, हजारों रुपए कौन खर्च करे, वरना अगर उनके पास ये फैसला लेके जाओगे काजी का, उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। लड़की अपना मुकदमा डाले, लड़का डाले, फिर गवाह हो, फिर मिसरें तमाम चलेंगी, वही तरकीब चलेगी, वकील रखना होगा तुमको भी उसको भी, उसके बाद 6 महीना साल भर बहसें चलेंगी, उसके बाद तब जाकर डिसीजन होता, और अगर नहीं होता तो पुलिस के जरिए पकड़वाते। ये हमारे मौलवी साहबान के फैसले को अगर कोई औरत ना माने, या औरत के हक में फैसला हुआ अगर मर्द ना माने, तो क्या मौलवी साहब पुलिस के जरिए पकड़वा करके जेल में रखवा देंगे? बोलो ना भाई। तो नहीं, तो कैसा दारुल कज़ा है, समझा? तो ये अच्छी बात है कि हम अपने फैसले ले लें अपने आलिमों के पास, लेकिन इस बुनियाद पर कि चूंकि जुमा कायम करना है और जुमा उसी शहर में होना चाहिए जहां दारुल कज़ा हो, कज़ाए शरी, तो आपने 2-1 मौलवियों को लेकर के किसी मदरसे में दारुल कज़ा कायम कर लिया, अदालत कायम कर लिया, ताकि जुमा कायम करने का मौका मिले। अरे अल्लाह के भोले बंदो, इतना बेवकूफ समझ रखा है। जहां कहीं मुसलमान होगा वहां जुमा होगी, देहातों के शहरों। हमें बताओ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में गए थे, तो मदीना आज के किसी भी देहात से ज्यादा इंटीरियर था उस जमाने में, छोटे छोटे मकानात थे। आज तो चले जाइए आप किसी भी देहात के अंदर, आपको शहर का नमूना और नक्शा होगा, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें लोगों ने बना रखी। तो जिस मदीने में नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, वो मदीना उस जमाने में देहाती था। उसके बाद अब्दुल कैस का वफ्द आया बहरीन से, तो करिया जोवासा नामी बस्ती में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि जाके अपनी बस्ती में जुमा कायम करो। करिया का लफ्ज आया, करिया देहात का लफ्ज। इसे इमाम बुखारी बाब डालते, बाबुल जुमा फिल कुरा वल मुदन, करिया हो के शहर हो, हर जगह जुमा कायम होगा। आप समझे ना? और जुमा के लिए 40 की भी कैद नहीं, 12 की भी कैद नहीं, कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 3 आदमी, एक इमाम हो, एक मुअज्जिन हो, एक सुनने वाला हो। तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं खड़े होकर के, तिजारत से शाम का तिजारती काफिला ऊंटों पर लद करके अशियाए खुर्दनी लेकर आया, लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े, मस्जिद में नहीं बचे मगर 12 आदमी। रवाहु मुस्लिमुन। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।